السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رضوان صاحب نے دبئی سے سوال بھیجا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عثمان غانی، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ رضوان صاحب کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو اس حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ سب سے افضل ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو ایک موقع پر کہا کہ تو ہمارا غلام ہے یا غلام کا بیٹا ہے۔ کسی مسئلے پر اختلاف ہو تو انہوں نے یہ کہہ دیا، تو بیٹے نے جا کر اپنے باپ خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب کو شکایت کی کہ مجھے امام حسن نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نواسے تھے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا جاؤ ان سے لکھوا کے لے آؤ کہ واقعی وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ تو اس سے رضوان صاحب کہتے ہیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ افضل ہیں حضرت علی المرتضیٰ اور ان کے بیٹے جو ہیں۔ جی محمد رضوان صاحب، اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے، اور یہی ہماری تمام عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورین ثم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، کہ انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق، ان کے بعد حضرت عمر، پھر عثمان ذی النورین، اور اس کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ یہی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، احادیث سے یہی ثابت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہم نخیر ابا بکر ثم عمر، ہم ابو بکر کو سب سے اچھا یا سب سے افضل سمجھتے تھے، پھر عمر کو، پھر عثمان کو۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم تھا، ہمارے اس نظریہ کا، ہمارے اس سوچ کا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس سے انکار نہیں کیا اور کبھی اسے ناپسند نہیں فرمایا۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک اور روایت ہے جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر۔ میں نے پوچھا ثم من، پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا عمر۔ تو کہتے اب میں ڈر گیا کہ اگر میں نے کہا پھر کون تو پھر تو یہ عثمان کا نام لے لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہوں گے نا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں ایک مسلمان ہوں، یعنی آپ نے فرمایا میں مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں، تو آپ نے کوئی یہ نہیں فرمایا کہ ان کے بعد میں ہوں۔ تو بہرحال اس حدیث پاک سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت
ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق بالاتفاق حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم سے افضل ہیں۔ جہاں تک آپ نے جو حدیث پیش کی من کنت مولا ہو فعلی مولا، تو یہ حدیث پاک برحق ہے، لیکن مولا کا معنی افضل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی وجہ سے شیخین سے یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے افضل ہوں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مولا کے کئی معنی ہیں، مددگار، محب، ساتھی۔ اسی طرح قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی لفظ اپنے لیے استعمال کیا ہے، حتیٰ کہ یہی لفظ آگ کے لیے، جہنم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے استعمال کیا ہے۔ تو یہ لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب شیعہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہے، علی امام ہے، حالانکہ مولا کا معنی امام نہیں ہے۔ مولا کا معنی مالک ہے، منعم ہے، مددگار ہے، اور علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مولا المومنین تھے، اور آج بھی مومنوں کے مولا ہیں۔ ہم مولا علی المرتضی مشکل کشا کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت علی المرتضی شیخین سے یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے افضل ہیں۔ پھر آپ نے جو واقعہ بیان کیا وہ غلام والا، تو وہ بھی اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن اس سے بھی یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت علی المرتضی حضرت عمر بن خطاب سے یا حضرت ابوبکر صدیق سے افضل ہیں۔ قرآن پاک کی آیات موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق سب سے افضل ہیں۔ تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور جو حضرت علی المرتضی کو شیخین پر دو یعنی بزرگ صحابہ کرام میں سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، ان پر جو ان کو افضلیت دیتا ہے، تو اہل سنت و جماعت اس کو گمراہ اور بدعتی سمجھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی اہل سنت کے عقائد پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔